بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں پر، اپنے اطاعت گزاروں پر جو عبادات ضروری قرار دی ہیں، ان عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کو دین کا بنیادی کھمبا اور دین کا بنیادی ستون قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا حساب و کتاب نماز کا ہوگا۔ اگر آدمی نماز میں کامیاب نکل گیا تو باقی عبادات کے اندر بھی نرمی برتی جائے گی، اور نماز میں ہی گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی تو پھر آگے خیریت نہیں۔ دوسری اہم عبادت ہے روزہ۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینے کے لیے، نماز دن میں 5 مرتبہ۔ روزہ آدمی صحت مند ہے، لمبے سفر میں نہیں ہے، مسافت شرعیہ والے سفر میں نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے، مسافت شرعی والا سفر۔ بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ عام حالات میں روزہ کمپلسری ہے۔ دونوں باتیں قرآن نے کہی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے لازمی طور پر۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس وقت چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بعد میں جب آدمی قضا کرے گا تو رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کی فضیلت نہیں ملنے والی۔ اسی لیے ارشاد ہوا ان تصوموا خیر لکم، اگر رکھ لو تو بہتر۔ فرق، جب روزہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے تو ایک طاقت اور حوصلہ ہوتا ہے انسان کے پاس، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ایک دن چھوٹا تو وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے کمزوری آ جاتی ہے، شیطان حاوی ہونے لگتا ہے۔ جس دن روزہ چھوڑا اس نے، مسلمانوں کے بیچ میں ہے، سب لوگ روزے سے ہیں تو وہ غریب کھل کر تو کھائے گا نہیں، اور اصول بھی یہی ہے، اگر آپ کسی مجبوری سے روزہ نہیں ہیں تو روزے داروں کے سامنے کھاؤ پیو مت۔ اگر کھانا پینا ہے چھپ کر، علل اعلان چلتے پھرتے شربت پینا اور سگریٹ بیڑی، کیا ہوا؟ ہم مریض ہیں، ہمارے سماج میں ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کو شوگر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کو ہی شوگر ہے، 100 نام میں پیش کر دوں گا، تم سے زیادہ شوگر والے ایک روزہ نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک آدھ دن رکھ لو، ایک آدھ دن چھوڑ دو، پورا مہینہ مطلق غائب، کھا پی رہے، ٹہل گھوم رہے، اور بڑی شان سے کہنے لگے مولانا وہ ہمارے رمضان کے فدیے کی پوتی کاٹ دیجئے۔ کیا ہوا؟
میں شوگر کا مریض ہوں نا، اس کو عذر نہیں کہتے، یاد رکھیے گا، یہ بے غیرتی ہے۔ واقعتاً مجبوری ہو تو الگ بات ہے، جس کے ساتھ مجبوری ہو وہ بھی علل اعلان کھائے پیے گا نہیں، روزے داروں کا احترام کرے گا۔ تو رمضان میں وہ روزے داروں کے بیچ میں غیر روزے دار اپنے آپ کو چور محسوس کرتا ہے، اور جب بعد میں قضا کرے گا تو سب لوگ کھا پی رہے ہیں اور یہ روزے سے ہے، اس کو دوہری مار پڑی۔ اور قضا رکھنے کے بعد بھی رمضان کی فضیلت نہیں ملنے والی۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں نیکی کا بھاؤ اونچا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ خداوند قدوس یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نیکی کریں، کما لیں۔ اس کی مثال سمجھیے، آپ یہاں سے بمبئی جاتے ہیں، ٹریفک کے وقت میں آپ جائیں 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، اور ٹریفک نہ ہو تو 1 گھنٹہ بہت ہے۔ بھیونڈی سے آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے صبح 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے، تو ہے کتنا؟ 50 کے اندر، 50 کلومیٹر کے اندر ہے۔ 70-80 کی رفتار سے آپ جائیں گے تو 1 گھنٹہ بہت ہو گیا، اور وہی راستہ ٹریفک کے وقت میں چلنا مشکل۔ میں آپ کو بتلاؤں، یہاں سے ہم جاتے ہیں غیبی نگر، کنڈو پاڑا، نئے گاؤں، صبح کے وقت ہو اگر فجر سے پہلے تو 10 منٹ بہت ہوا، 6-7 منٹ لگتا ہے، اور اس وقت جاویں تو کتنا وقت لگ جائے نہیں کہہ سکتے۔ راستہ گرچہ اچھا ہے لیکن رکاوٹیں ہوں گی تو آدمی چل نہیں پائے گا۔ رمضان کے مہینے میں خداوند قدوس نے راستے اچھے کر دیے، چوڑے کر دیے، بھاؤ بڑھا دیا، لیکن اگر ان راستوں پر شیطان رکاوٹ بنتا تو چلنا مشکل ہوتا۔ اس نالائق کو قید کر دیا گیا۔ سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے گئے تاکہ میرے بندے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جتنا آگے بڑھتے بنے بڑھو، اور 1 کا 70 جمع کرو۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، عبادت کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، بھئی آپ نے سحری کھا لیا، اب اس کے بعد 10-11 بجے آپ جب باہر نکلیں گے پیٹ خالی ہو گیا آپ کا۔ ظہر ہوتے ہوتے مکمل آدمی کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ایک باس آتی ہے، خود منہ مکمل خالی ہے، کچھ چل نہیں رہا ہے، تو اس کے اندر بھی مزہ بدل جاتا ہے۔ تو آپ ظہر میں مسواک کر لیں، عصر میں مسواک کر لیں، افطار سے پہلے مسواک کر لیں۔ مسواک کی یوں بھی فضیلت ہے، اور روزے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو روزے دار کے پیٹ سے ایک ہیک آ رہی ہے، ہم اس کو بدبو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو وہ اتنی پسندیدہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک۔ روزے دار کے پیٹ کے خالی ہونے کی بنیاد پر جو اندر سے بھاپ اٹھتی ہے، ہیک اٹھتی ہے، وہ اللہ کو مشک و زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ رمضان کا روزہ، یہ تمام فضیلتیں قضا رکھنے میں آپ کو نہیں ملنے والی۔ رمضان کا چھوڑ دیا، بعد میں قضا رکھ لیا، وہ فضیلت نہیں ملنے والی۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے بیمار ہو یا مسافر ہو، اس کو روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا رکھنے کی اجازت۔ روزے کے سلسلے میں موٹی موٹی چیزوں میں غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے۔ آپ سحری کھاتے ہیں، سحری کھانا بہتر ہے، سنت ہے، نہیں کھا سکے، ہوتے ہیں ایسے حالات، تو اب بعض غریب سمجھتے ہیں روزہ ہوئے گا ہی نہیں۔ حضرت سحری نہیں کھا سکے، روزہ رکھیں نہ رکھیں، ارے سحری کھا سکو کہ نہ کھا سکو، روزہ اپنی جگہ جوں کا توں برقرار ہے۔
بیچارے بہت سے لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں، ان کی فجر چھوٹ گئی تو ان کو فکر ہوتی ہے روزہ بچا ہی گیا۔ فکر تو ہونی چاہیے، لیکن نماز الگ فریضہ ہے، روزہ الگ فریضہ۔ سو گئے، نہانے کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، آنکھ کھلے جا کر نہا لو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس سے روزہ خراب ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ قے آ گئی، ایسے حالات ہوتے ہیں کبھی کبھی، بدہضمی ہو گئی تو ابکائی آتی ہے، قے آتی ہے، اندر سے باہر جا رہا ہے، آیا اور تھوک دیا، وہ تھوڑی ہو کہ زیادہ ہو، اندر سے باہر نکل گئی، کوئی دقت نہیں، قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں قے کا حصہ منہ تک آیا پھر اس کو اندر لے لیا تو واپس چلا گیا، اب ٹوٹے گا۔ کوئی ایسا عمل کرنا جس سے جان بوجھ کر قے ہو، یہ منع ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنا منع ہے، قے ہو گئی تو ہو گئی۔ روزے کی حالت میں آپ کو خون ٹیسٹ کرانا ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں کبھی کبھی، ڈینگو وغیرہ ہو گیا، یا گزشتہ ایام میں کورونا کی تکلیف تھی، اچانک خون ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے، آپ ٹیسٹ کرائیے، کوئی دقت نہیں۔ آپ خون نکال کے ٹیسٹ کرنے کو دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی ایمرجنسی کنڈیشن میں روزے دار اپنا خون کسی اور کو ٹرانسفر کرے۔ ٹیسٹ میں تھوڑا لیتے ہیں، بلڈ چیک اپ میں تھوڑا لیتے ہیں، لیکن کسی اور کو خون دینا، ایک آدھ بوتل 200 گرام 300 گرام، اس کی بھی اجازت ہے۔ کتابوں کے اندر منع لکھا، اس کا مطلب یہ ہے، اصولی بات سمجھیے، روزے میں کوئی ایسا عمل کرنا جس سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزے میں دقت ہو، وہ کام منع ہے۔ روزے میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزہ برداشت کرنا مشکل ہو، وہ کام منع ہے۔ جیسے روزہ رکھ کر دوپہر میں آپ میچ کھیل رہے ہیں، خون دینا چھوڑیے، آپ دوڑ لگا رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو آدھے ایک گھنٹے کے بعد کیا حالت ہوگی آپ کی؟ تو اصل بنیاد وہ ہے، اگر اس خون دینے سے واقعتاً اس کی ایسی کنڈیشن بن جائے گی تو ہم بھی منع کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں، ترقی کے دور میں، خون دینے کی بنیاد پر ایسا کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہے۔ دماغ کے اندر ہے خون دیا کمزور ہوگا، کچھ نہیں۔ دینے والے بائک چلا کے جاتے ہیں، خون دے کر بائک چلا کے آ جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کچھ فرق نہیں پڑتا باڈی کو، ادھر خون دیا نیا خون بن گیا۔ ایک دماغ میں لوڈ ہے کہ میں نے خون دیا میں کمزور ہو گیا، کچھ نہیں دے سکتے۔ روزے کی حالت میں آپ بیمار ہو گئے، بخار بہت تیز ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ ارجنٹ کنٹرول کرنا ہے، منہ کے راستے سے آپ دوا کھا نہیں سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ انجیکشن، اگر واقعتاً تکلیف ہے تو انجیکشن دے کر بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اگر بیماری میں کوئی تیز انجیکشن لگنے والا ہے جو ڈائریکٹ نہیں لگتا، گلوکوز میں ڈال کر نس میں لگتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، کتابوں منع لکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑی ہوتی ہے مصیبت۔ یہ اردو کے محدثین ہوتے ہیں نا، اردو کے علامہ، وہ بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ عوام کی آسانی کے لیے اردو کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی جاتی ہیں اس کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے، بنیاد اوپر ہے۔ بعض کتابوں میں منع لکھا ہوا ہے، گلوکوز مت چڑھاؤ۔ وہ کس کنڈیشن میں؟ وہ گلوکوز جو بیٹھے بیٹھائے باڈی مینٹین کرنے کی، کمزوری نہیں آنا چاہیے، روزہ رکھ رہا ہوں تو کمزور نہ ہو جاؤں، چہرے کی رونق نہ ختم ہو جائے، باڈی کا مینٹیننس ختم نہ ہو جائے، باڈی میری سٹ ہے خراب نہ ہو جائے، یعنی طاقت کے مقصد سے، ضرورت کے لیے نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں بیماری ہے، تکلیف ہے، انجیکشن مجبوری ہے، اور وہ انجیکشن بہت تیز ہے، ڈائریکٹ انجیکشن گوشت میں لگ سکتا نہیں ہے، گلوکوز میں ڈال کر نبض میں لگایا جائے گا، اس کی گنجائش۔ روزے کی حالت میں آپ سرما لگا لیں، اجازت ہے، سر میں تیل لگا لیں، اجازت ہے، خوشبو سونگھ لیں، اجازت ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز جس کو ناک میں رکھ کر سڑکوں اوپر تک جائے، منع ہے۔ جیسے وہ دما کے مریض، وہ کیپسول ہوتا ہے نا، اس کو رکھتے ہیں، آلے انہیلر کہلاتا ہے، وہ اس کو سڑک کر اندر تک اس کی بھاپ لیتے ہیں، وہ منع ہے۔ بعض لوگ خطرناک سردی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، سینہ جام ہے، چہرہ جام ہے، کیا کریں مولانا؟ ان کو ہم سمجھاتے ہیں کیا کرو،
آپ سینے میں لگا لو، وکس وغیرہ ماتھے میں لگا لو، کسی برتن میں پانی گرم کر کے اس میں آپ وکس ڈال لو اور چادر وغیرہ اپنے اوپر ڈال کر اس کے سامنے سینہ اور چہرہ کرو، واپس کھینچو مت، ناک سے یا حلق سے کھینچ کے اندر مت لیجئے، چہرے پر گرمی آنے دیجئے، کافی حد تک اس سے کنٹرول ہو جائے گا۔ اور وہ عمل جو آپ کو کرنا ہے کھینچنے والا، وہ افطار کے بعد کیجیے گا، ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ آدمی نے روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیا، ایسے حالات ہوتے ہیں، شروع کے ایک آدھ دنوں میں دھیان رہتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے، پی لیا پانی، پی لیا کوئی دقت نہیں، بھولے سے کھا پی لیا، جیسے یاد آیا فوراً رک گئے تو روزہ برقرار رہے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ وضو کر رہے تھے، زور سے پانی مارا اور وہ پانی حلق کے اندر اتر گیا، یہ روزے کو توڑ دے گا۔ بھولے سے کھا پی لینا اور چیز ہے، آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں اور بے احتیاطی سے پانی ایسا زور سے مارا، ناک سے اوپر چلا گیا یا حلق سے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ خدا نہ خواستہ ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ بھی گیا، تو اب کیا کرنا؟ اس روزے کی قضا کرنا، لیکن احتراماً شام تک ویسے ہی رکے رہو۔ اب ٹوٹ ہی گیا ہے، کھا لوں، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ روزہ ٹوٹ بھی جائے، پانی وغیرہ چلا گیا، تو آپ احتراماً اپنے آپ کو بچا کر رکھیے اور بعد میں اس کی قضا کر لیجیے۔ جان بوجھ کر توڑا، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، روزہ جان بوجھ کر توڑا تو پھر ایک کے بدلے میں ایک نہیں ہے، پھر ایک کے بدلے میں ایک سے قضا نہیں ہوگی، 60 روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل۔ یہ نازک ترین مسئلہ ہے، جان بوجھ کر توڑنے میں خدا نہ خواستہ شوہر بیوی آپس میں مل گئے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں، بدترین جرم ہے، کفارہ ہے۔ یا کسی پارٹی میں چلے گئے، سیاسی پارٹی میں، یہاں وہاں منہ دیکھا سب لوگ پی رہے، ہم نہیں پی لیا، رہے آپ کیسے بولوں میں روزہ ہوں، کہ جان بوجھ کے آپ توڑ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑا ہے تو بدترین جرم ہے اور اس کی شریعت میں سخت سزا ہے، آپ کو 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اب آئیے، دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن روزہ نماز سے بھی افضل ہے، اپنے بدلے کے اعتبار سے، آخرت کے انعامات کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے روزہ نماز سے افضل ہے۔ وجہ اور دلیل، تمام عبادات کا بدلہ خداوند قدوس فرشتوں سے دلائیں گے، اس کو 100، اس کو 200، اس کو 500، لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، جو دلانا ہے۔ تمام نیکیوں کا ثواب روزے کو چھوڑ کر نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقات ہے، جو بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا بدلہ اللہ بندوں کو فرشتوں سے دلائیں گے، روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ سے خود دیں گے۔ فرق سمجھے آپ؟ حکومت نے آپ کو 10,000 روپیہ انعام میں بھیج دیا، بڑا اچھا کام کیا، کالج ٹاپ کیا اس نے، اس کو 10,000 روپے انعام دے دو، ٹھیک ہے، 10,000 کام آئیں گے اس کے۔ اور کسی کو بلا کر کے سی ایم نے، گورنر نے مجمع عام کے درمیان حوصلہ افزائی کرتے ہوئے 10,000 روپے دیا، دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ خداوند قدوس روزے دار کو روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دیں گے، اعزاز کے ساتھ۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے، یہ پروردگار کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں جہاں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے تقوی کا کیا تعلق؟ ان دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اندر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے حالات کے مقابلہ کرنے کی۔ اب جیسے گرمی کا موسم ہے، روزے شروع ہوں گے ابھی، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ارے اتنی گرمی، روزے میں کیا ہوگا؟ یہ ناشکری ہے، یہ شکوہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اتنی گرمی، روزے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو، مئی جون جولائی کے رکھ کر چلے آ رہے ہو، کوئی تو مر نہیں گیا؟ ٹھیک ہے، گرم پڑتا ہے، شروع میں ایک آدھ دن موسم میں تبدیلی آتی ہے، گیسٹرک کے مریضوں کا سر پکڑتا ہے، ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ شروع کے ایک آدھ دن احتیاط برت لو، دھوپ میں کم نکلو، آہستہ آہستہ 2 دن 3 دن کے بعد وہ معمول کا حصہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، سیدھی بات ہے کہ بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، پیاس بھی محسوس ہوتی ہے، اور ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی بند کمرے کے اندر پانی پی لے۔ مان لیجئے آپ کو بہت زیادہ گرمی لگی، آپ نہانے گئے باتھ روم میں، دروازہ اندر سے بند کر لیا، اب سر پر تو پانی آپ گرا رہے ہیں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے، اور کوئی کہہ رہے پاگل ایک مگہ پی لے، ایک گلاس پی لے، جھگڑا ختم۔ پیتا ہے کوئی نہیں پیتا۔ عورتیں 4-5 بجے سے افطاری کے انتظام میں لگ جاتی ہیں، کیا انہیں خوشبو نہیں آتی؟ وہ جو پک رہا ہے خوشبو نہیں آتی؟ عام دنوں کے اندر پکانے والا بھی چکھتا ہے، دیکھنے والا چکھتا ہے، بچے کھڑے ہوتے ہیں چینی کھا لیتے ہیں ماں سے، لیکن رمضان کے مہینے میں مجالے کوئی کھا لے۔ آپ ہر سال واقعات سنتے ہیں، وہ ایک معصوم بچے کا واقعہ ہے نا کہ سحری موڑ گیا، اماں میں روزہ رہوں گا، سحری کر لی اس نے، روزہ رکھ لیا، دوپہر ہو گئی، کمزوری آ رہی ہے، گھر والے سمجھا رہے ہیں تو چھوٹا ہے بیٹا، بچہ ہے ابھی، کچھ کھا پی لے، نہیں کھاتا وہ، اور اس کے بعد عصر کے بعد بچے کو اور کمزوری آئی، اور کمزوری بڑھتے بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو کر لو ہوا، اور جب اس کو افطار کے وقت میں اٹھایا تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ہوتے ایسے حالات۔ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، روزے کی اپنی کشش ہے کہ روزے دار اس کا رشتہ خدا سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ عام دنوں کے اندر ڈنڈی مارتا ہے نا، جھول کرتا ہے، وہ روزے میں نہیں کرتا۔ اس کیفیت کا نام ہے تقوی۔ بندہ یہ یقین کرے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھ کو میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ تقوی کسی کیپسول کا نام نہیں ہے، تقوی لباس میں نہیں ہے، تقوی تقوی کی اداؤں میں نہیں ہے، تقوی دل میں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اللہ کے فرماتے تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو بند کمرے کے اندر بھی لائٹ آف ہونے کے باوجود بھی بندہ خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت روزے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت کی اللہ کے نزدیک بہت قیمت ہے کہ بندے کا یہ یقین مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھ کو میرا خدا تو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے کمرے میں بلایا، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، وہ رانی ہے، مین گیٹ پر بورڈ لگا ہے نو انٹری کا، رانی صاحبہ اندر گئی تو کس کی مجال کے اندر چل دیکھے جا کر کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، 7 کمروں کے اندر کمرے میں جا کر دعوت دی برائی کی یوسف کو، یوسف میں تم سے محبت کرتی ہوں،
انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے خدا کا خوف ہے۔ تو یہاں پر زلیخا نے کہا تھا کہ یوسف کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی ہے دیکھنے والا؟ کوئی ہے روکنے والا؟ تو آپ نے فرمایا تھا انسان تو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ۔ زلیخا نے لالچ بھی دی، دھمکی بھی دی، یوسف مجھے خوش کرو، خوش رہو گے، اور اگر میں ناراض ہو گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اپنی بات پر قائم رہے، برائی میں منہ نہیں مارا۔ جیل سے اس کمرے سے بھاگ کر باہر آنے کے بعد، راز فاش ہو جانے کے بعد، زلیخا اپنی غلطی پر مصر تھی اور وہ کہتی تھی علی الاعلان لئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین، جو کہتی ہوں نہیں مانے گا جیل میں ڈالا کے سڑوا دوں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار مجھے جیل جانا گوارا ہے، ناجائز میں منہ مارنا گوارا نہیں ہے۔ یہ تقوی کی اعلیٰ کنڈیشن ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم برائی سے بچ رہے، زنا نہیں کیا ٹھیک ہے، چوری نہیں کی ٹھیک ہے، موقع ملا، اس گندگی اور برائی کے سارے اسباب فراہم ہوں، سارے مواقع فراہم ہوں، اس کو اپنانے میں دنیا کا فائدہ ہے اور چھوڑنے میں نقصان ہے، اور بندہ کیا کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ۔ یہ ہے تقوی کی اعلیٰ مثال۔ روزے میں بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تقوی کی، اور اللہ کے نزدیک اسی تقوی کی قیمت۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، چند ہفتوں تک ہم نے محلے کے بچوں کی خدمت لی، اب ہر ہفتے ان کو ہم پریشان نہیں کریں گے، یہی جھولی اندر بھی گھومے گی، باہر بھی گھومے گی، نماز کے بعد بھی رہے گی، جو آنا ہوگا اسی میں آئے گا۔ دروازوں کا کام شروع ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کاریگر کتنے شریف لوگ ہوتے ہیں، پیسہ دیا ہوا ایڈوانس۔ پرسوں میں بہت ناراض ہوا کاریگر کے اوپر کہ میں کاریگر بدلی کر دوں گا، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہاں سیٹ آ رہے ہیں، ہاں سیٹ آ رہے ہیں، ہاں سیٹ آ رہے ہیں۔ کل بھی میں ناراض ہوا ہوں، آج جمعہ تھا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں کل سے کام چالو کرتا ہوں، اور میں نے اس سے کہا ہے کام چالو کرو اور ایک دروازہ فائنل کر کے بتلاؤ، اگر پاس ہوتا ہے تیزی کے ساتھ کام کرو، رمضان آتے آتے اس کو مکمل کر دو۔ اس نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن کاریگر ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو کبھی کبھی ناراض ہو کر کہا کرتا ہوں جب آتے ہو نا رونے، سیٹ نے کام کرایا پیسہ نہیں دے رہا ہے، مولانا آپ اس کو سمجھا دیجئے، تو تم کم نالائق ہو کیا؟ ایڈوانس سے پیسہ لے کر بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے 15 دن سے، تم کم نالائق ہو؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کسی بھی طبقے میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، 4 جگہ کام پکڑ لیتے ہیں، اس سے بھی ہاں، اس سے بھی ہاں، اس سے بھی ہاں، ایڈوانس سے لے لیا، آپ ٹہلتے رہیے۔ انشاءاللہ یہ کام کرایا جائے گا، کم از کم اگلے دروازوں کا ہو جائے تو قالین بچھا دی جائے، اس لیے کہ پالش میں مال گرتا ہے، قالین بچ جائے گی، پھر مسئلے ہوں گے۔ دعا کیجئے، آپ حضرات کا تعاون تھا، تعاون رہے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں جو پیسہ آپ کا لگے گا، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کی قیمت زیادہ کیوں ہے، اس لیے کہ تقوی کے میدان میں، تقوی کی دوڑ میں روزہ نماز سے آگے ہے۔ چلیے یہ تو ہو گئی قرآن و حدیث کی بات۔ اب کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے مولوی صاحب سمجھاؤ کیسے، تو سمجھاؤ کیسے، وہ بھی آپ سن لو۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ چیزوں کے کرنے کا نام عبادت ہے۔ حاجی چلا حج کرنے کے لیے، تو آپ پہچانو کیسے کہ حاجی ہے؟ اس کا احرام بتلائے گا کہ میں حاجی ہوں۔ وہ منی میں ہے، مزدلفہ میں ہے، عرفات میں ہے، اس کے ارکان بتلائیں گے کہ یہ حاجی ہے۔ وہ کنکھری مار رہا ہے، وہ طواف زیارت کر رہا ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، اس کے اعمال بتلا رہے ہیں کہ یہ حج کر رہا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، آپ قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں،
سمجھ بات ہے، نماز پڑھ رہا ہے یہ، لیکن ایک بندہ روزے سے ہے، اگر وہ نہ بتلائے کہ میں روزے سے ہوں تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ روزے میں کوئی چیز ایسی ہے جو دکھے کہ یہ روزہ ہے؟ نہیں ہوا کچھ ایسا۔ نماز کچھ چیزوں کے کرنے کا نام ہے، حج کچھ چیزوں کے کرنے کا نام ہے، جہاد کچھ چیزوں کے کرنے کا نام ہے، قربانی کچھ چیزوں کے کرنے کا نام ہے، اور روزہ 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ کھانا بند، پینا بند، شوہر بیوی کی تنہائی کی ملاقات بند دن میں، ان 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ تو چونکہ روزہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، سراپا اخلاص ہے، اور اسی اخلاص کا نام تقویٰ ہے۔ اور روزہ رکھنے والا جیسے ہی روزہ شروع کرتا ہے یہ طاقت اس کے اندر بڑھنے لگتی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھ کو میرا خدا تو بہرحال دیکھ رہا ہے، تو پوری زندگی شریعت کی ترتیب پر آ جاتی ہے۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ پبلک میں کچھ، پرائیویٹ کچھ، مجمع میں کچھ، تنہائی میں کچھ۔ کہنے والے نے کہا واعظہ بر منبر و محراب جلوہ می کنن، چی بخلوت می رون آکار دیگر می کنن۔ اسٹیج پر بیٹھ کر گرجنا بہت آسان ہوتا ہے، انسانوں کے بیچ میں آنے کے بعد، سماج میں آنے کے بعد، خاندان کے بیچ میں آنے کے بعد وہ معیار برقرار رکھو تو مزہ آئے۔ مثال سمجھیے، ہم لوگ اجتماعات میں جاتے ہیں، اجتماع میں جانے والا ہر ساتھی مزاج بنا کر جاتا ہے کہ میں ولیمے کی دعوت کھانے نہیں جا رہا ہوں، میں اللہ سے مانگنے جا رہا ہوں۔ پنڈال میں رہنا ہے، اجتماعی کھانے میں رہنا ہے، دھوپ بھی لگے گی، ناموافق موسم بھی ہوگا، سنڈاس کیسے ہوتے ہیں ریڈی میڈ، گھروں کا سنڈاس اور وہاں کا، پرات میں 4 لوگ بیٹھ کر کھائیں گے، گھر کے نخرے الگ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر شخص مزاج بنا کے جاتا ہے، اور ہر ساتھی دوسرے ساتھی کا خیال رکھتا ہے۔ او ساتھی دھکا لگ گیا، پیر پہ پیر پڑ گیا، لوگ چلتے ہیں، بستر میں مٹی ہوتی ہے، کوئی برا نہیں مانتا۔ جو ماحول 3 دن اجتماع میں رہتا ہے، اگر لوٹ کر آنے کے بعد اپنی آبادی میں اپنے مقام پر وہ ماحول برقرار رہے، دنیا کا منظر کچھ اور ہو۔ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بنیاد پر تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے زندگی میں۔ اگر یہ چیز باقی رہے سال بھر، سبحان اللہ، پھر کیا کہنے۔ جس طرح ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے امتحان سے کچھ دنوں پہلے کیسی محنت کرتے، کاش کہ اگر ویسی محنت سال بھر کر لیں تو علامہ ہو جائے۔ اور کچھ ہوتے ہیں ایسے جو سال بھر پڑھتے ہیں، وہ آگے نکلتے۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہم لوگوں نے مدرسوں کا ماحول دیکھا ہے، بڑے مدرسوں کا۔ ہم نے ان طلبہ کو بھی دیکھا ہے جو 2 سال ان کے پاس ایک ہی قلم رہتا تھا، ایک قلم 2 3 سال ان کے پاس وہی قلم رہتا تھا۔ ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ قلم بچتا ہے، ہفتہ 8 دن چلنا مشکل ہوتا ہے۔ چپل 2 3 سال پہنتے رہتے تھے، 2 3 جوڑ کپڑے سلا لیے رنگین، ایک بار دھو لیا، 4 دن 5 دن کپڑا پہنے رہتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو، وہ خالی پڑھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے دنیا ان کو سر پہ اٹھا کے چلتی ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، مدرسہ شاہی مراد آباد میں مفتی شبیر صاحب ہندوستان کے اہم لوگوں میں سے ہیں، وہ اہم اہل علم لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم جب اول دوم میں باندہ پڑھ رہے تھے تو وہ مولانا صدیق صاحب کے پاس 1 سال پڑھنے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے باندہ 1 سال رخصت لے کر وہ آئے تھے مولانا صدیق صاحب کے پاس۔ ان کا کوئی نہیں تھا، انتہائی شریف صوفی آدمی تھے وہ۔ ہم لوگ ان کو صوفی جی کہتے تھے، تو قریب بلا کر کہتے تھے مجھ کو صوفی مت کہا کرو، میرا نام شبیر احمد ہے۔ مجھ کو آج بھی ان کا لہجہ یاد ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند آئے تو وہی حال تھا ان کا،
پڑھنے کے بعد پڑھانے بیٹھے ان کا وہی حال تھا. 25-30 سال کی جفاکشی اور محنت کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے چند ماہر مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور الحمدللہ مولانا صدیق صاحب سے ان کو خلافت بھی ہے. بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ سال بھر مدرسے کمپاؤنڈ سے باہر نکلنے کی نوبت نہیں آتی. کیوں؟ باہر کیا کرنے جائیں گے؟ باہر کون نکلتا ہے گیٹ سے؟ جس کو چائے پینا ہے, میٹھا کھانا ہے, نمکین کھانا ہے, مٹر گشتی کرنی ہے. ان بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کر باہر کچھ کھائیں. وہی جو کھانا ملتا ہے اس کو بچا کر کے تھوڑا سا دوپہر کا شام میں کھا لیا, شام بچا کے ناشتہ کر لیا, اسی حال میں خوش, کسی سے شکوہ نہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہی آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو بتلا دوں ہمارے مدرسوں کا حال یہ ہے, جن بچوں کا پرسان حل کوئی نہیں وہ پڑھتے ہیں, اور جن کے گھر والے روز ملنے پہنچے رہتے ہیں, اماں نے دیا ہے, خالہ نے دیا ہے, بیٹا تو بائک لے لے, یہ پیسہ رکھ لے, تو وہ خالی بائک گھومتے رہتے ہیں. دنیا کا مزاج. ترقی وہی کرتا ہے جو مشقت برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے. کہنے والے نے کہا تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں, تو خاروں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. حالات سے الجھنا کیا؟ ایمان والے کا تو کہیں سے نقصان نہیں ہے. تمہارے پیر میں کانٹا چبھے گا, تمہارا اجر اللہ کیا محفوظ ہے. صحابہ کرام سارے صحابہ ہیں, یاد رکھیے گا. کسی صحابی کے شان میں پیغمبر علیہ السلام کا یہ وہ لگایا ہوا چمن ہے جس پر پیغمبر کو بھی ناز ہے, خدا کو بھی ناز ہے, اور انسانیت کو بھی ناز ہے. اس چمن کے پیڑ پودوں میں عیب مت نکالو. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. آپ کو بتلا دوں صحابہ کا مقام. لوگ الجھتے ہیں, انسانی تو تھے, معصوم تھوڑے ہیں, اپنی عقلوں کا علاج کرو. محدثین جب حدیثوں کو پرکھتے نا, کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, وہ کون تھا, وہ کون تھا, ایک ایک کو باقاعدہ جانچتے ہیں, کہیں کوئی لوز اندر نہ آ جائے. یہ جانچنے والا کام جو ہوتا ہے, جرح و تعدیل والا, پرکھنے والا, یہ جا کر کہاں رک جاتا ہے؟ جیسے ہی صحابی آیا, یہ صحابہ کے نیچے وہ کام ہوگا. جیسے ہی معلوم ہوا کہ صحابی رسول ہے, اب انکوائری نہیں ہوگی صحیح غلط, اچھا کی برا, اب انکوائری نہیں ہوگی. صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. یہ آپ کو نہیں ملا؟ تمام محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے, صحابی پر جرح نہیں ہوگی, صحابی کا صحابی ہونا کافی ہے. لیکن صحابہ میں بھی طبقات ہیں. سب صحابہ محترم ہیں, لیکن طبقات ہیں. مکہ فتح ہونے سے پہلے ڈیفنس کی پوزیشن میں تھے مسلمان. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, صلح حدیبیہ, مسلمان ڈیفنس کی پوزیشن میں. مکے والے ایٹ رہے ہیں. مکہ فتح ہونے کے بعد اب کم از کم خطہ عرب میں کوئی مسلمانوں کو آنکھ دکھانے کے لائق نہیں. اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا, آس پاس کے بہت سے لوگ اسی کشمکش میں تھے, کدھر جائیں, ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. وہ اس انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یعنی ان کو یہ شبہ تھا کہ نعوذ باللہ مکے والے چڑھائی کر کر مدینے والوں کا کام بڑھا دیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو شہید کر دیں گے, تو پھر ہم تکلیف میں آ جائیں گے. وہ انتظار میں تھے. جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور یہ کلیئر ہو گیا کہ خطہ عرب میں طاقت کا توازن ادھر ہے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ, تو جوک در جوک, ریلے در ریلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. اس کو قرآن نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ کی مدد, فتح آئے گی اور تم دیکھو گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک. اس کامیابی کو اپنی جانب منسوب مت کرنا کہ میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا. نہیں, اپنے رب کے سامنے جھکنا, رب کا شکر بجا لانا, تحمید کرنا, استغفار کرنا, اور خدا سے پناہ مانگتے رہنا.
مکے کے فتح ہونے سے پہلے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کا مقام، اور فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ان کا مقام، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے قربانی پیش کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد قربانی پیش کرنے والے دونوں برابر نہیں۔ کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے قربانی واقعتاً قربانی تھی، جان جوکھم میں تھی، ہر وقت خطرات تھے، مسائل تھے، کب کیا ہو جائے۔ اور اب تو سکہ راج الوقت اسلام ہو گیا، اب تو فتوحات کا دور شروع ہو گیا۔ جس طریقے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے مولانا یوسف صاحب کا اکثر زمانہ مرکز نظام الدین کے قربانیوں کا زمانہ ہے۔ بعد کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں نے کتنی خدمات انجام دی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بغیر کھائے فاقے سے رہ جاتے تھے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہاں جانے والے رہنے والے یہ مزاج بنا کر جاتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا، کئی وقت فاقے ہو گئے تو لوگوں نے آ کے درخواست کی حضرت دعا کر دیجئے۔ فرمایا اللہ کی نعمت تھی، ہم قدر نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہوں۔ دعا کیا اور فرمایا انشاءاللہ آج کے بعد سے وہ دن نہیں آئے گا، اس کے بعد پھر فاقے کی نوبت نہیں آئی۔ جن اکابر نے اس ملک میں عظیم خدمات انجام دی ہیں ان کا طالب علمی کا دور اٹھا کے پڑھیے، فاقے کیے ہیں، فاقے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی۔ کیوں؟ ایمان والے کا کہیں سے نقصان نہیں ہے، اپنے رب کے فیصلے پر بندہ راضی ہے، میں صحت مند رہوں تو صحت کے احکام، بیمار رہوں بیماری کے احکام، امیر رہوں امیری کے احکام، غریب رہوں غریبی کے احکام۔ جنت سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تم جہاں پر کھڑے تھے تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، بس یہ سوال ہوگا۔ تو روزے میں اگر کہیں مشقت آ جائے، گرمی ہے، موسم ناموافق ہے، اس سعادت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے کہ میرا ثواب بڑھ جائے گا۔ عام طور پر لوگ اے سی میں، کولر میں، ٹھنڈے میں، پکے مکانات میں رہ رہے ہیں۔ ذرا آبادی کے باہر نکلیے، کنارے کی آبادیوں میں جائیے، 10 بائی 10 کے جھوپڑے ہیں، پترا ہے، 8-10 گھنٹے لوم چلانا ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر سبزیاں بیچنا ہے، اور وہ بھی اللہ کے بندے روزے نہیں چھوڑتے حضرت۔ یاد رکھیے گا کیا مقام ہوگا ان کا اللہ کے نزدیک۔ آج سے لگ بھگ 32-33 سال پہلے کی بات ہے، جب میں بھنڈی نیا نیا آیا تھا اور آپ کی یہ مسجد چھوٹی سی بمبو پر 7-8 فٹ پترے پر ہوا کرتی تھی، جب سے اس کا نام پترے والی مسجد ہے۔ یہیں گیٹ پر ہمارے ایک دوست تھے فیض آباد کے، وہ لنگی چڈھی ونڈی اس کی دکان لگاتے تھے۔ تیز گرمی کا موسم تھا اور بیچارے تھوڑا سا چنا دیول شام کو ککڑی مولی کاٹ کے رکھے رہتے تھے۔ جب میرا آنا ہو تو مجھ سے کہیں کہ مول صاحب افطار ساتھ میں کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس شخص کی زندگی دیکھ کر مجھ کو رشک آتا تھا کہ ہم لوگ تو دوپہر تک سوتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، بیچارہ روڈ پہ دکان لگایا ہے، کاروبار کر رہا ہے، روزے ایک روزہ نہیں چھوڑتے تھے وہ، روزہ نماز۔ تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے ساتھ افطار کروں۔ کس کو نصیب ہے؟ اور اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے کس کو معلوم۔ جس کے پیچھے 150 لوگ چلنے والے ہیں وہی بزرگ کہلائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا بعض مقرب بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، 4 کندھے نصیب نہیں ہوتے، اور اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر مچل جائے تو خدا منانے آوے، کوئی معیار نہیں، ہر شخص کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ روزہ رکھا، مشقت برداشت کی، اللہ کے ہاں کتنا اجر بڑھ جائے گا ہم کو اندازہ نہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں
سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی چاہیے، وقت کی بربادی سے بچیں۔ عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، روزے سے ہیں، دوپہر مسجد میں آ گئے، گھنٹوں گھنٹوں کوئی لیٹ کر کوئی بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کی وہاں کی۔ اللہ کے بندو، اسی وقت کو تلاوت میں استعمال کرو، کلمہ درود پڑھو، قرآن پاک کی تصحیح کے حلقے لگا لو، 2 5 لوگ بیٹھ جاؤ، بھائی میرا تم سن لو، میرا تم سن لو، میرا تم سن لو۔ کتنا اچھا وقت ہوتا ہے دین سیکھنے کا، نماز کے فرائض و واجبات سیکھ لیے جائیں، موٹے موٹے مسائل سیکھ لیے جائیں، کتنا اچھا وقت ہوتا ہے۔ رات میں تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ عام طور پر 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھ کر بکواس کر کے گزار دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو سحری تک جاگتا ہے، کاش کی اس وقت کا استعمال عبادات میں کر لے آدمی۔ آپ کی مسجد کافی حد تک غنیمت ہے ماشاءاللہ، محلے کے نوجوان آ جاتے ہیں، میں عام بات کہہ رہا ہوں، آپ گھر جا کر کھانا کھا کے آ گئے، کھانا کھا کے آنے کے بعد یہاں وہاں بیٹھ کر ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ یہ زندگی ضائع کرنے کی چیز ہے، کاٹنے کی چیز ہے۔ حلقے بنا لو، قرآن درست کر لو، قضائے عمری پڑھ لو، تلاوت کر لو، تھک گئے ہو لیٹ جاؤ، کلمہ درود استغفار پڑھو۔ وقت کی بربادی سے بچیں، اور جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ اپنے ساتھ غریبوں کو شامل کریں۔ کتنی فضیلت ہے کسی روزہ دار کو افطار کرانے کی، اپنے محلے میں، پڑوس میں، دائیں بائیں۔ آپ کے جو کاریگر روزہ رہتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش نکال دیں ان کے لیے، بھائی چنا بھیجا دیجئے، دیل بھیجا دیجئے، بھجیا بھیجا دیجئے۔ آپ کی اسی مسجد میں مسافر آتے ہیں، 2 سال تک تو خیر لاک ڈاؤن رہا، ورنہ مسافر آتے ہیں باہر سے، آپ نے گھروں سے کچھ بھیج دیا، کسی پردیسی نے افطار کر لیا۔ یقین جانیے جب میرا جانا ہوتا ہے مختلف علاقوں میں تو بعض لوگ آ کر کے ملتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مسجد اقصیٰ میں کوئی ٹھہرنے سے منع نہیں کرتا، کوئی پنکھا چلا کے سونے سے منع نہیں کرتا، کوئی نہانے سے منع نہیں کرتا۔ بہت دل خوش ہو جاتا ہے، پردیس میں آدمی کو رات میں سونے کو سہارا مل گیا، نہانے کو مل گیا، آدمی کھانا کہیں بھی کھا لیتا ہے۔ ورنہ مجھے اچھا لگتا نہیں کہتے ہوئے، بہت جگہوں پر مسجدوں میں ایسا ہے کہ 4 رکعت پڑھی سنت، کٹ 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 پنکھے بند۔ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی مسافر ہوگا، پردیسی ہوگا، یہ سارا نظام چندے چلتا ہے، نہ میری جیب سے نہ آپ کی جیب سے، کس کے مقدر سے آ رہا کس کو معلوم۔ ان مسافروں کی دعائیں لیجئے روزے کی حالت میں۔ مدارس سے آنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اہل اللہ ہیں، یہ علماء ہیں۔ سال کے عام دنوں میں آپ ترس جاؤ گے، آپ کے آفس میں کوئی نہیں آئے گا، بغیر بلائے وہ آپ کے یہاں آ رہے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ہم ان کی خدمت نہ کر سکیں، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو رمضان کے مہینے میں جہاں روزہ رکھنے کی قیمت ہے وہاں روزہ داروں کی خدمت کی قیمت ہے۔ اپنے محلے پڑوس میں دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر دسترخوان پر 10 طرح کی نعمتیں ہوں اور کسی پڑوسی کی یہاں بیچاری بیوہ ہے، مطلقہ ہے، پریشان حال ہے، اس کے گھر میں کچھ نہ ہو، ایسا نہ۔ اور جب آپ انکوائری کریں گے تو آپ کے محلے میں ایسے لوگ ملیں گے۔ رمضان مبارک میں روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جب آپ خود روزہ رہیں گے، بھوکے رہیں گے، تو آپ کو بھوک کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، بھوکے کے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ روزہ زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ سامنے آ رہا تھا، اس لیے میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ انشاءاللہ پھر موقع رہے گا، اگلی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ارادہ ہے ایک آدھ جمعہ زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ ترس گئی تھی امت رمضان کا، مسجدوں کا وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ حرمین شریفین ویران تھے، ایک ہفتے پہلے حرمین شریفین کو مکمل کھولا گیا، وہ منظر دیکھ کر پورا مطاف بھر کر عمرہ والے طواف کر رہے ہیں، مارے خوشی سے اللہ کے بندوں کے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ وہ منظر دیکھنے کو نگاہیں ترس گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے اس مہلک بیماری کو ختم کرے، مساجد کو آباد کرے، مدارس کو آباد کرے۔ چند بڑے مدرسوں کو چھوڑ کر عام طور پر مدرسوں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اساتذہ بکھر چکے ہیں، طلبہ بکھر چکے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداروں کی دوبارہ آبادی کے سامان فراہم کرے، مساجد کی آبادی کے سامان فراہم کرے، مرکز نظام الدین کے مکمل تمام مالے اور تمام شعبوں کے ساتھ مکمل کھولنے کے اسباب فراہم کرے۔ اس 2-3 سال کے اندر امت نے کیسی کیسی مشکلات دیکھی، اللہ امت کو ان مشکلات سے جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آنے والے رمضان کو باعث برکت بنائے۔